ناظرین گرامی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی گئی، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے، حضرت خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قسی بن کلاب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نسب چوتھی پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو اسد سے تھا۔ بنو اسد اپنی شرافت، ایمانداری اور کاروباری معاملات کی وجہ سے لوگوں کی نگاہ میں قابل عزت و احترام تھا۔ آپ کے والد محترم خویلد بن اسد اعلیٰ درجے کے تاجر تھے۔ جب بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچے تو انہوں نے اپنا سارا کاروبار اپنی بیٹی حضرت خدیجہ کے سپرد کر دیا۔ 30 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تجارت سے وابستہ ہوئیں، جس کی وجہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حجاز مقدس میں سب سے زیادہ مالدار خاتون شمار ہوتی تھیں۔ آپ کی تجارت کا سامان عرب سے باہر ملک شام اور یمن میں سال میں 2 مرتبہ جاتا تھا۔ امام ابن سعد نے طبقات میں لکھا ہے کہ اکیلا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سامان تجارت مکہ کے سارے تجارتی قافلوں کے سامان کے برابر ہوتا تھا۔ تقریباً 10 تک معلومات یوں ہی چلتی رہی، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و صداقت کا چرچا پہنچا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سامان تجارت لے کر ملک شام جانے کی درخواست کی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ اس دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام میسرہ کو خصوصی ہدایت کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر معاملے میں دخل اندازی نہ کرے۔ اس تجارتی سفر میں اللہ تعالیٰ نے بے حد برکت دی اور نفع پہلے سے بھی دگنا ہوا، چونکہ میسرہ دوران سفر قریب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق، معصومانہ سیرت کا تجربہ اور معاملہ فہمی کا مشاہدہ کر چکا تھا، اس لیے اس نے برملا اس کا اظہار کرتے ہوئے ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت معاملہ فہم، تجربہ کار، خوش اخلاق، دیانتداری، ایماندار، شریف النفس شخص ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس پہنچ کر تجارتی معاملات کا عمدہ حساب پیش کیا، جس سے ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت متاثر ہوئی۔ الصحابہ اور دیگر کتب میں موجود ہے کہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یعلا بن امیہ کی بہن نفیسہ بنت امیہ پیغام نکاح لے کر گئیں۔ نفیسہ کا بیان ہے کہ میں آپ کے پاس آئی اور کہا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نادار اور خالی ہاتھ ہوں، کس طرح نکاح کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا کہ اگر کوئی ایسی عورت آپ سے نکاح کرنے کی خواہش مند ہو جو ظاہری حسن و جمال اور طبعی شرافت کے علاوہ دولت مند بھی ہو اور آپ کی ضروریات کی کفالت کرنے پر بھی خوشی دلی سے آمادہ ہو، آپ اس سے نکاح کر لینا پسند کریں گے؟ آپ نے دریافت کیا کہ ایسی کون خدا کی بندی ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا خدیجہ بنت خویلد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے ذکر کیا، انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیسہ کو جواب دے دیا کہ اگر وہ اس کے لیے آمادہ ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ نفیسہ نے آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس کی اطلاع دی۔ پھر باہمی مشاورت سے طے ہو گیا کہ آپ اپنے خاندان کے بزرگوں کو لے کر فلاں دن میرے یہاں آ جائیں۔ چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طالب اور خاندان کے دیگر اہم شخصیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان پر آئے۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد زندہ نہ تھے، وہ پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، اس لیے حضرت خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد اور خاندان کے دیگر بزرگ شریک تھے۔ خطبہ نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھایا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ اور صاف جلالت شان اور عزت و مقام کا خوبصورت پیرائے میں تذکرہ کیا۔ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا عمرو بن اسد کے مشورے سے 500 درہم مہر مقرر ہوا۔ بوقت نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال جبکہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 برس تھی۔ آپ کا یہ پہلا نکاح تھا جو بعثت سے قریباً 15 سال پہلے ہوا۔
صحیحین بخاری و مسلم میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی روایت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ اس دنیا کی عورتوں میں سب سے بہتر خدیجہ بنت خویلد ہے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی پر ایسا رشک نہیں آیا جیسا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پر آیا، حالانکہ میں نے ان کو دیکھا نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت یاد کرتے اور بکثرت ان کا ذکر فرماتے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ آپ بکری ذبح فرماتے، پھر اس میں سے حصے بنا کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے میل محبت رکھنے والیوں کو یہاں بھیجتے۔ بسا اوقات میں کہہ دیتی دنیا میں بس خدیجہ ہی ایک عورت تھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ خدیجہ تو خدیجہ تھی اور ان سے میری اولاد ہوئی۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، سوائے حضرت ابراہیم کے، یہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ اب کچھ امتیازی خصوصیات ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، کڑے حالات میں تسلی۔ نکاح کے تقریباً 15 برس بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف ختم نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا اور آپ پر شدید حالات آئے، تو اس کڑے وقت آپ کو جس طرح کی دانش مندانہ و ہمدردانہ تسلی کی ضرورت تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و توفیق سے حضرت خدیجہ سے ہی ملی۔ نمبر 2، اسلام کی خاتون اول ہونے کا اعزاز۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نزول وحی کے ابتدائی ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے، جو مکہ کی پوری آبادی میں موحد، صحیح العقیدہ نصرانی اور توریت و انجیل کے بڑے عالم و عامل تھے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غار حرا میں جبریل امین اور نزول وحی کی سرگزشت سن کر پختہ یقین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث من اللہ نبی ہونے کی بات کہی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ پوری امت میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث من اللہ نبی ہونے کی تصدیق کرنے والی ہے۔ نمبر 3، اپنی دولت رسول اللہ پر لٹا دی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کریم نے دولت مندی کی نعمت سے بھی خوب نوازا تھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس الفقر فخری کے بے پناہ دولت تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری دولت اور اپنا غلام زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی اور آپ کو دین اسلام کی اشاعت کے مقدس مشن میں گھریلو معاشی افکار سے بے نیاز کر دیا۔ نمبر 4، بت پرستی سے بیزاری۔ اہل مکہ بت پرستی کے شرک میں مبتلا تھے، لیکن جاہلیت کے اس دور میں گنتی کے 2-4 آدمی ایسے بھی تھے جن کو فطری طور پر بت پرستی سے نفرت تھی۔ ان میں ایک ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ نمبر 4، شیب ابی طالب میں 3 سالہ محصوری۔ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کو روکنے کے ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے، یہاں تک کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے خاندان بنو ہاشم کے ان تمام لوگوں کا بھی جنہوں نے اگرچہ آپ کی دعوت اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، لیکن نسبی اور قرابتی تعلق کی وجہ سے آپ کی کسی درجہ میں حمایت کرتے تھے، سوشل بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا، اور آپ کے وہ قریبی رشتہ دار بھی شیب ابی طالب میں محصور کر دیے گئے، کھانے پینے اور بنیادی ضروریات سے محروم کر دیا گیا، اور یہ بائیکاٹ 3 سال کے عرصے تک محیط رہا، یہاں تک کہ ان لوگوں کو کبھی کبھی درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرنا پڑا۔ ایام محصوری کے اس 3 سالہ دور میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہیں۔ نمبر 6، آپ کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی، اس کے بعد تقریباً 24 سال تک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہیں۔ اس پورے 24 سالہ دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار
اطاعت گزار وفا شوار بیوی بن کر زندہ رہیں اور ہجرت سے 3 برس قبل 64 سال کی عمر پا کر تقریباً ماہ رمضان المبارک کی 10 تاریخ کو مکہ معظمہ میں وفات پا گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جحون یعنی جنت المعلیٰ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھوں قبر مبارک میں اتارا۔ چونکہ اس وقت نماز جنازہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی۔